شعروں، افسانوں اور ڈراموں کی طرح اردو کی عشقیہ شاعری میں بھی چند خصوصی اور نمایاں کردار ملتے ہیں۔ غزلوں کے مرکزی کردار دو ہیں، محبوب اور عاشق صادق۔ رقیب روسیہ ولن کا پارٹ ادا کرتا ہے، اس طرح یہ افسانوی مثلث مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک مزاحیہ کردار ہے جسے غزل کی اصطلاح میں ناصح مشفق، واعظ میداں جناب شیخ اور محتسب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک سیلانی اور قلندر کا کردار بھی ہے جسے رند کہتے ہیں۔ ان کرداروں میں سے دو مرکزی کردار یعنی محبوب اور عاشق پوری اردو شاعری میں عہد باہر ملتے جائیں گے۔ مختلف شعراء کے انداز فکر اور انداز بیان اور مختلف عہد کے مزاج کے اختلاف کے باوجود ان کے سپرد دلستانی اور جانفشانی کے جو کام کر دیے گئے ہیں وہ ان کو بڑی سچائی، دل بستگی اور فنی حسن کے ساتھ انجام دیتے آئے ہیں اور انجام دے رہے ہیں۔ نظموں اور مثنویات میں رقیب روسیہ کبھی کبھی دوسرا روپ اختیار کر لیتا ہے، کہیں یہ سماجی اور نظریاتی اختلاف کی صورت میں ابھرتا ہے جیسے زہر عشق میں۔ مومن کی مثنویات میں اعزا اور اقربا یہی رول ادا کرتے ہیں۔ نظموں میں معاشی قوتیں اور معاشرہ حریف اور رقیب بن جاتا ہے۔ ناصح مشفق کا بھی انہی عناصر سے ساز باز ہوتا رہتا ہے۔ رند، روایت اور سماجی پابندیوں سے بغاوت کا سمبل بن جاتا ہے۔ یہ تبدیلیاں ان کرداروں میں وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ کردار کسی بھی صنف میں پائے جاتے ہوں، غزل، مثنوی، نظم، کسی بھی ڈرامیٹک سوسائٹی سے وابستہ ہوں، اپنی خوبو، چال ڈھال اور گفتار سے پہچانے جا سکتے ہیں۔ ان کے چہرے کے نقاب بدلتے جاتے ہیں مگر ان میں روح کم و بیش ایک سی ہوتی ہے۔ اردو کی عشقیہ شاعری نے بڑی فنکاری کے ساتھ ان میں سے ہر کردار کا نقشہ کھینچا ہے۔ دیکھیے یہ محبوب کا سن ہے، برس 15 یا کہ 16 کا سن، اور آنکھیں کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، ساقر کو میرے ہاتھ سے لیجو کہ چلا میں۔ اس کی رفتار چال جیسے کڑی کمان کا تیر، اور میر نے کہا ہے یاد آئی کسی کی چال ہمیں، ہم نشین ہم چلے سنبھال ہمیں۔ زلفوں کو دیکھیے، کٹے تو شب کہیں کاٹے تو سانپ کہلاوے، کوئی بتاؤ کہ وہ زلف خم بخم کیا ہے، اور اس کی آواز شعلہ سے ٹپک جائے ہے، آواز کو دیکھو۔ غزل کی یہ محبوبہ مدت تک 16 سنگار کیے ہوئے انجمن ناز میں رقصاں رہی، مومی شمعیں جلتی رہیں، پروانے نثار ہوتے رہے۔ رقیبوں کے ہجوم میں عاشق صادق زندگی کی ایک ایک سانس اس انجمن ناز کی نظر کرتا رہا، نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ۔ یہ جاگیرداری دور کی محبوبہ ہے اور عاشق کا بھی تعلق اسی دور سے ہے۔ انجمن ناز، محفل یار، بزم یار، حاجب، دربان، پاسبان، کوئے جانا، کوچہ قاتل، اس کی گلی رہ گزرے یار، یہ تمام متعلقات ایک ایسے سماج سے تعلق رکھتے ہیں جو جفائے یار کا دل دادا اور جادادہ ہوائے رہگزار تھا۔ مدت تک یہ محبوبہ دل نواز زلف سیاہ رخ پر پریشاں اور دشنۂ مجگاں سرمے سے تیز کیے ہوئے جلوے دکھاتی رہی، مگر 1857 میں دفتن ایک ایسا دھماکہ ہوا کہ بر صغیر کا کونا کونا ہل گیا۔ مغل سلطنت کی سربفلک عمارت زمین پا رہی، شمع بجھ گئی، پروانے اڑ گئے، جاگیری سماج کا شیرازہ بکھرنے لگا اور سمندر پار سے آنے والی تہذیب اور زبان ایک نئے قسم کے سماج کی تشکیل کرنے لگی۔ انگریزی ادب اور انگریزی تہذیب کے اثرات مشرقی روایات کو توڑنے، بدلنے اور ایک نئی راہ پر لے جانے لگے۔ اردو شاعری کی یہ محبوبہ جو داغتے دور تک چلمن سے آ لگی تھی، کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ نئے ماحول اور نئے زمانے میں پردہ الٹ کر ڈرائنگ روم میں آ بیٹھی، نرم صوفے گود میں فردوس رعنائی لیے۔ یہ رنگ دیکھ کر حضرت اکبر الہ آبادی غیرت سے زمین میں گر گئے، مگر زمانہ بدل چکا تھا۔ اب اس محبوبہ کی آرائش اور زیبائش بھی مختلف تھی۔ مثیل لاکھا پان رخصت، لبے لانی پر لاکھا ہے، نہ رخساروں پر غازہ ہے، جبینے نور افشاں پر نہ جھومر ہے نہ ٹیکا ہے۔ اس کی زلفیں اب ترشنے بھی لگیں، ایک طرف زلف بریدہ، ایک طرف زلف دراز۔ حسن عشق کے سارے ساز و سامان بدلنے لگے، بدلتی جا رہی ہیں حسن عشق کی حکایتیں۔ عاشق نے بھی اب نیا روپ ڈھال لیا، انگرکھا، اچکن، چپکن کی جہاں وہ کوٹ پتلون زیب تن کیے تھا۔ وہ عاشق جو پہلے انجمن ناز میں باریاب ہونے کے لیے لاکھوں جتن کیا کرتا تھا، جو سربر آستہ مارے جانے کو معراج عشق سمجھتا تھا اور تصور جانا کیے بیٹھے رہنے ہی کو زندگی سمجھتا تھا، اب بیکاری اور ناداری کا شکار ہو کر دربدر پھرنے لگا۔ شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ تھی۔ غم دورہ نے اس کو اور رقیب کو ایک ہی ناؤ پر بٹھا دیا تھا، اب دونوں میں صلح سی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ عاشق نے رقیب کو اپنا ہمراز اور دمساز بنانے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ آ کے وابستہ ہے اس حسن کی یادیں تجھ سے، زندگی جس کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ نام و پیام کے ذرائع بھی بدل گئے، کبوتروں کی ضرورت ختم ہو چکی تھی، اب ان کی جگہ فون میں لے لی۔ یہ کس نے فون پر دی سال نو کی تہنیت مجھ کو،
ذرائع آمد رفت بھی بدل چکے تھے. پالکی نالکی ہوادار کی جہاں اب تیز رفتار موٹریں سڑکوں سے گزرنے لگیں. ایک حسین کار ابھی گزری ہے. کار کے ساتھ لاریاں بھی چلنے لگیں. ہر سڑکوں پر پھر صبح کا رنگ تاری گئی ہے ابھی گرلز کالج کی لاری. لمبے سفر کے لیے ریل آ چکی تھی. جنگلوں کے سرد گوشے ریل بل کھاتی ہوئی. عاشق و معشوق دونوں ایک نئے آئینے میں اپنے کو دیکھ رہے تھے. یہ آئینہ گرد و محسال سے ہر چند دھندلا پڑ رہا تھا، پھر بھی اس میں چہرے نظر آ جاتے تھے. غم حیات نے حسن عشق دونوں کو ایک ہی راہ پر ڈال دیا تھا. نہ رہا حیات کی منزلوں میں وہ فرق ناز و نیاز بھی کہ جہاں ہے عشق برہنہ سر وہیں حسن برہنہ پا بھی ہے. اردو غزل کی محبوبہ اب اسپتال میں نرس اور ڈاکٹر، دفتروں میں ٹائپسٹ، اسکولوں میں استانی، بینکوں میں کلرک بن گئی. اور عاشق صادق یا تو آوارہ ہوں تو نغمے الاپنے لگا یا کلرک، افسر، پائلٹ، ڈاکٹر اور انجینئر بن گیا. ناصحان مشفق اور عقیدیان روسیہ تاریخی اور سماجی جبر کی علامتوں میں تبدیل ہو گئے. ایک محل کی آگ سے نکلا وہ پیلا ماہتاب، جیسے ملا کا ماما، جیسے بنیے کی کتاب. سیاسی، سماجی اور معاشی شعور نے ساری دنیا کے عاشقوں کو ایک صف میں اور رقیبوں اور ناصحان مشفق کو دوسری صف میں کھڑا کر دیا. عشق میں ایک نئی جانساری، سرفروشی اور بلند ہمتی آ چکی تھی. میں ہوں مجاز آج بھی، زمزم اور سنگ و نغمہ خاں، شاعر محفل وفا، مطرب بزم دلبراں. آج بھی ہے جنوں میرا دیر و حرم پخندہ زن، آج بھی مجھ سے بدحواس دیر و حرم کے پاس ماں. آج بھی ساس سے میرے گرمی بزم سرکشی، آج بھی آتش سخن شعلہ فشاں شرر فشاں. آج بھی ہے لکھی ہوئی سرخ حروف میں مجاز دفتر شہریار میں میرے جنوں کی داستاں. عشق کی یہ آواز رفتہ رفتہ حسن کے دل کی دھڑکن بن گئی. درمیان کے فاصلے کم ہونے لگے، ہجر کی رات ڈھلنے لگی. گر آج تجھ سے جدا ہیں تو کل بہم ہوں گے، یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں. گر آج اوج پہ ہے طالع رقیب تو کیا، یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں. جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں، علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں. عہد حاضر میں اردو کی عشقیہ شاعری کے مرکزی کرداروں کی تقریباً یہی سچ دھج ہے. مگر پرانے اور نئے عاشق و محبوب کے تعلقات کی نوعیتوں میں دور رس تبدیلیوں کے باوجود دونوں میں منزل رسی کا ایک جذبہ پایا جاتا ہے. دونوں کی منزل ایک ہے، یہ محبت کی منزل ہے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اس منزل تک پہنچنے کے لیے اسی طرح پرخات تیز در تیز کٹھن راہوں سے گزرنا پڑتا ہے. فاصلے اسی طرح طویل ہیں اور راہوں میں راہزن بھی اسی طرح موجود ہیں. ظلم اور جبر کی اندھیری رات ہے، مگر اردو کی عشقیہ شاعری کے یہ مرکزی کردار اسی طرح بے خوفی اور بے جگری کے ساتھ سر سے کفن باندھے اپنی منزل کی طرف رواں ہے. جوانی کی اندھیری رات ہے، ظلمت کا طوفان ہے، مگر میں اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہی جاتا ہوں.